میری بہو پہلے بچے کو جنم دے رہی تھی، مگر میں اس کے پاس ہونے کے بجائے اوپری سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تجسس کے مارے میری ٹانگیں لرز رہی تھی۔ آخر اوپر والے اس کمرے میں ایسا کیا رکھا تھا جسے میری بہو مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی؟ میں نے اوپر پہنچ کر ہاتھ میں چھپائی چابی سے بند کمرے کو کھولا۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا تو دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ اس کے بعد جو منظر مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر میں گھبرا کر نیچے کی طرف بھاگی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ میں نے ایک نظر اپنی بہو پر ڈالی اور چلا کر کہا، سچ بتاؤ، اس بچے کا باپ کون ہے؟ میرا نام سلطانہ ہے، میرے 3 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا دفتر میں کلرک ہے، اس کے بعد والا اپنی دکان چلاتا ہے، جبکہ چھوٹے والا بینک میں کام کرتا ہے۔ بڑا بیٹا شادی شدہ ہے، اس کی شادی میں نے اپنی بھانجی سے کی۔ میرے بڑے بیٹے نے پڑھائی کی طرف اتنی توجہ نہ دی، اس لیے FA کرتے ہی اس نے اپنے باپ کے دفتر میں نوکری کر لی، جبکہ منجلے والے نے میٹرک کر کے پڑھائی چھوڑ دی۔ اسے ہم نے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹی سی دکان کھول دی اور اس کی شادی میں نے اپنی دیورانی کی بیٹی سے کر دی۔ جبکہ میرا تیسرا بیٹا شروع سے ہی پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تو بڑی آسانی سے اس کی نوکری بینک میں لگ گئی۔ میں نے اس کی شادی کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی شادی اپنے اکلوتے بھائی کی بیٹی سے کرواؤں گی، مگر میرے سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی وجہ سے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دراصل میرے دونوں بیٹوں کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر ان کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ مگر میں اس بات کو نہیں مانتی تھی کہ اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنی کزن سے شادی کی تھی۔ کبھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، مگر تیسرے بیٹے نے اس بات کو جواز بنا کر اپنے لیے خود ہی لڑکی تلاش کر لی اور اگلے ہی دن مجھ سے کہا کہ وہ اپنے دفتر میں کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر جاؤں، مگر یہ بات سن کر ہی میں آگ بگولا ہو گئی۔ میں کئی دن تک بیٹے سے ناراض رہی، مگر اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ اس کے سر پر عشق کا بھوت سوار ہے، تم ہی ہار مان لو ورنہ ہم کماؤ بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بات تو میں بھی جانتی تھی کہ گھر اس کی تنخواہ سے ہی چل رہا تھا، باقی کے بیٹے تو اتنا ہی لاتے کہ جن سے ان کی بیویوں کے خرچے ہی پورے ہوتے تھے۔ شوہر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، اگر بیٹے نے خود ہی شادی کر لی اور اپنے لیے الگ گھر لے کر رہنے لگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم دونوں میاں بیوی دل کے مریض تھے، ہماری مہنگی دوائیاں اسی کی تنخواہ سے ہی آتی تھیں، لہٰذا میں بھی دل پر پتھر رکھ کر اس کا رشتہ لے گئی۔ مگر لڑکی کو دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس کا باپ مر چکا تھا اور گھر میں صرف ماں تھی۔ میں تو یہ سن کر ہی بتک گئی، میرا اتنا پڑھا لکھا اور سمجھدار بیٹا کیسے لوگوں میں پھنس گیا تھا۔ لڑکی بھی عام سی صورت شکل کی اور اس کے خاندان کا بھی خاص اتا پتہ نہیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے میرے بیٹے کو کیا کھول کر پلایا تھا، وہ تو رات دن انہی کے گن گانے لگا۔ امی، ارم بہت اچھی طبیعت کی ہے اور اس کی ماں تو بہت ہی نیک خاتون ہے۔ یہ سن کر ہی میں جل جاتی، مگر بیٹے کے ہاتھوں مجبور تھی۔ لڑکی والے تو رشتہ لانے کے منتظر تھے۔ میں جس دن رشتہ لے کر گئی اس کے اگلے دن انہوں نے ہاں کر دی اور اس سے اگلے ہفتے شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میں بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت پرسکون تھی، مگر جب بہو اور اس کی ماں پر نظر پڑتی تو دل افسردہ ہو جاتا۔ کیسی پھیکی سی شادی تھی، ان کی طرف سے ان 2 ماں بیٹیوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ بھری دنیا میں ان دونوں کا کوئی نہ تھا؟ آخر کوئی رشتے دار تو ہوتا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، مگر خیر وہ دونوں ایک دوسرے کی قسمت میں لکھے تھے، اس لیے ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 6 ماہ تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں، پھر اس کی ماں بیمار ہو گئی تو وہ 1 ماہ تک ان کے پاس رہی، مگر اس کی ماں کی بیماری بڑھ گئی اور آخر کار وہ چل بسی۔ ابھی وہ اپنی ماں کی رسومات سے فارغ ہوئی تھی کہ اچانک ہی میرے بیٹے کو دفتری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ ہم سب نے بڑا زور لگایا کہ وہ ارم کو ساتھ نہ لے جائے، مگر وہ کہنے لگا کہ یہ ابھی صدمے میں ہے، اسے میری زیادہ ضرورت ہے، ویسے بھی نئی جگہ پر جا کر اس کا دل بہل جائے گا۔
یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اب میرے احتجاج کو کون خاطر میں لاتا؟ سارے انتظامات مکمل ہوتے ہی بیٹا بہو کو لے کر چل پڑا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میرا کتنا دل تھا کہ میرا بیٹا مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہتا۔ نئی آب و ہوا میری صحت کے لیے بھی اتنی اچھی تھی، مگر جب بیٹے کو ہی خیال نہ آیا تو میں بہو کو کیا دوش دیتی۔ ان کو گئے ہوئے مہینہ گزر گیا اور پھر 2 مہینے ہو گئے۔ میں تو اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس گئی۔ اگرچہ وہ کبھی کبھی فون کر لیتا، مگر میں تو اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوئی تو بڑے بیٹے نے کہا کہ چلے میں آپ کو اس کے گھر لے جاتا ہوں، وہ ہمیں اچانک دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمیں دیکھ کر بہو اتنی گھبرا جائے گی۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ اگر فون کر کے بتا دیتے تو اچھا تھا، اور پھر ہمیں غیروں کی طرح ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں گھر میں کون سا خزانہ رکھا تھا جسے چھپانے لگ گئی۔ وہ کافی دیر بعد واپس آئی تو اس کی گھبراہٹ کم ہو چکی تھی۔ ہمیں اپنے کمرے میں بٹھایا اور کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ شام ہوئی تو بیٹا گھر آ گیا اور بڑی محبت سے ملا، بھائی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں بہو کو تلاش کرتے ہوئے کچن میں آ گئی جہاں وہ میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو پھر سے گھبرا گئی اور جلدی سے کچھ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا تھا؟ اس نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ منہ دھو لوں اور اس نے مجھے اشارے سے باتھ روم کا بتایا۔ میں باتھ روم کی طرف چل پڑی، مگر مجھے شک ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، اس لیے میں باتھ روم جانے کے بجائے دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ مجھے مکمل طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ اس نے میرے آنے پر اپنے پیچھے جو چیز چھپائی تھی وہ ایک ٹرے تھی جس کے اوپر اس نے ایک کپڑا ڈال رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہو ارم نے وہ ٹرے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور بڑی تیزی سے اوپری سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ آخر اوپر کون تھا جسے وہ چھپ کر کھانا دینے گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی اوپر جا کر دیکھوں گی کہ آخر میری بہو اکیلے گھر میں کیا گل کھلا رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ بہو کا یہ راز ہی رہے گا اور مجھے اچانک واپس گھر جانا پڑے گا۔ صبح ہوئی تو بڑے بیٹے نے مجھے بتایا کہ رات کو ابا جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے ہمیں فوراً واپس جانا تھا۔ میرا شوہر دل کا مریض تھا، میں تو یہ سن کر ہی گھبرا گئی اور فوراً گھر آ گئی، مگر میرا شوہر ایک دن ہسپتال رہنے کے بعد ٹھیک ہو گیا اور ہم اسے گھر لے آئے۔ گھر آ کر مجھے پھر سے وہ واقعہ یاد آ گیا اور میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ بیٹے کے گھر جا کر پتہ لگاؤں گی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن اسی دوران میرے بیٹے کی کال آ گئی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے، یہ ہمارے خاندان کی پہلی خوشی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں یہ سن کر خوش نہیں ہوئی۔ وہ واقعہ تو جیسے میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا۔ میں نے کئی بار بڑے بیٹے سے کہا کہ مجھے بہو بیٹے سے ملوانے لے جاؤ، مگر انہیں کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا اور میری تیاری دھری کی دھری رہ جاتی۔ میں نے کئی بار اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تو بہو میرے پاس نہیں آ سکتی، اس لیے تم ہی آ کر مجھے لے جاؤ، مگر وہ بھی کہتا کہ مجھے دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی اور میں چپ کر جاتی۔ یوں کئی مہینے گزر گئے۔ آخرکار ایک دن بڑے بیٹے نے کہا کہ وہ اپنے کام سے اسی شہر جا رہا ہے، اسی لیے مجھے بیٹے کے گھر چھوڑ دے گا، مگر اس نے کہا کہ وہ مجھے گھر کے پاس چھوڑ کر اپنا کام کرنے چلا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے گھر کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد مجھے میری بہو کی آواز سنائی دی، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ارے بیٹا جلدی سے دروازہ کھولو، میں تمہاری ساس ہوں۔ یہ سن کر میری بہو کہنے لگی، ایک منٹ امی جی، میں دراصل نہا رہی تھی، اس لیے میں کپڑے تبدیل کر کے دروازہ کھولتی ہوں۔ اب میں حیران پریشان اپنے ہی بیٹے کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ لو بھلا یہ بہو نے کیا بات کر دی، ضرور یہ لڑکی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے بیٹے کا پوچھا تو کہنے لگی، وہ دفتر میں ہے، شام کو ہی آئیں گے۔ میں بھی اطمینان سے اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار اگر کچھ ایسا ویسا دکھائی دیا تو سچ جان کر ہی جاؤں گی، اور پھر وہی ہوا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی ڈیلیوری تک یہی ہوں
تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے بتایا کہ ڈلیوری میں 2 ہفتے باقی تھے، تب تک تو میں تھک جاؤں گی، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں اور بچہ ہونے تک میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس بار ارم نے بہت احتیاط کی مگر پکڑی گئی۔ میں نے اسے صبح سویرے ٹرے لے کر اوپر جاتے دیکھا۔ وہ سمجھی تھی کہ میں ابھی تک سو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں ایک دن موقع پا کر اوپر گئی تو حیران رہ گئی کہ کمرے کے دروازے پر موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اب یہ معاملہ تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ارم کو کھانا اوپر لے جاتے دیکھا تھا اور وہ ہمیشہ کھانے میز پر لگانے سے پہلے تھوڑا سا بچا کر رکھ لیتی۔ میں منتظر تھی کہ کب اس کی ڈلیوری کا دن آئے گا اور میں اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کے راز سے پردہ اٹھا لوں گی۔ تب میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گی کہ اس کی معصوم سی بیوی اس کی ناک کے نیچے کون سا گل کھلا رہی تھی۔ تب اس کی ڈلیوری کا دن آ گیا۔ میری بہو بچے کو جنم دے رہی تھی مگر میں اوپری سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ آخر اوپر والے اس کمرے میں ایسا کیا رکھا تھا جسے میری بہو مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اوپر پہنچ کر بند کمرے کو کھولا۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا تو دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سامنے ہی بیڈ پر ایک ہٹا کٹا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے فوراً دروازے پر تالا لگایا اور اپنے بیٹے کو کال کر کے گھر آنے کو کہا۔ میں نیچے آئی تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنی بہو پر ڈالی اور چلا کر کہا، سچ بتاؤ، اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ یہ سن کر گھبرا گئی۔ تبھی میرے پیچھے سے آواز آئی، امی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا۔ نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے بڑے بھائیوں کی اولاد نہیں ہے تو تم کیسے باپ بن گئے؟ یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جسے تمہاری بیوی نے اسی گھر میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے بیٹے نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر والے کمرے میں لے گئی۔ وہ آدمی اب بھی بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ امی جان نے ناحق میری معصوم بیوی پر الزام لگایا۔ یہ آدمی جسے آپ ہٹا کٹا کہہ رہی تھی، یہ دراصل ارم کا معذور بھائی ہے جسے ہم اس کی ماں کے مرنے کے بعد یہاں لے آئے۔ اس نے چادر ہٹائی تو میں حیران رہ گئی۔ چہرے سے جو آدمی ہٹا کٹا دکھائی دے رہا تھا، اس کا نچلا دھڑ کسی چھوٹے سے لڑکے کی مانند تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، لیکن تم نے اپنے ہی گھر والوں سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ ارم کے معذور بھائی کی وجہ سے اس کا رشتہ کئی بار ٹوٹ چکا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ بیماری یقیناً ارم کے ہونے والے بچے میں منتقل ہو جائے گی، اس لیے ارم نے مجھے تو یہ بات بتا دی، لیکن اس نے آپ لوگوں کو یہ بات بتانے سے